مثال شاہ بلوط اس کی قامت موزوں، مثال شاہ بلوط اس کی قامت موزوں، سفید پھول مہک جن کی انگبیں جیسی، یہ سبز فام سا ایک سائباں سا لگتا ہے۔ افسوس ہے کہ اب پیڑ جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، اور کئی پیڑ ایسے ہیں جن کے بے مثال فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک نیم کا پیڑ بھی ہے، اور ایک نظم میں نے اس نیم کے پیڑ کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ مہاگنی قبیلے کا سایہ دار شجر، مہاگنی کے قبیلے کا سایہ دار شجر، جو سنگ لاخ زمینوں میں بھی پنپتا ہے، مثال شاہ بلوط اس کی قامت موزوں، مثال شاہ بلوط اس کی قامت موزوں، سفید پھول مہک جن کی انگبیں جیسی، یہ سبز فام سا ایک سائباں سا لگتا ہے، یہ سبز فام سا ایک سائباں سا لگتا ہے، بھرا بھرا بدن اس کا ہر ایک موسم میں، یہ وہ نہال تنو مند و پاسباں کردار، جو اب تحفظ ماحول کی علامت ہے، حد شمار سے بڑھ کر ہیں اس کی تاثیریں، عجیب قرص شفا ہیں نمولیاں اس کی، فساد خون کے لیے اور ملیریے کے لیے، اور اس کی شاخ بھی درمان درد دنداں ہے، جہاں میں دشمن جاں اس سے خوش نہیں کوئی، کہ اس سے بڑھ کے جراثیم کش نہیں کو۔ درخت انسان کا بہت پرانا اور بہت وفادار دوست ہے، اور بہت نفع بخش ہے، اور ہمیں بھی اس کی وفاداری کا پاس کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی موضوع پر ایک غزل کے چند ایک شعر، اس خطہ ارضی پہ وہ آباد ہے جب سے، اس خطہ ارضی پہ وہ آباد ہے جب سے، انسان کا شجر مونس و دم ساز ہے تب سے، اس خطہ ارضی پہ وہ آباد ہے جب سے، انسان کا شجر مونس و دم ساز ہے تب سے، ٹھنڈک بھی میسر ہے تو پیڑوں کی بدولت، چولہے بھی تو روشن ہیں درختوں کے سبب سے، ٹھنڈک بھی میسر ہے تو پیڑوں کی بدولت، چولہے بھی تو روشن ہیں درختوں کے سبب سے، مٹی سے بھی حاصل ہو زرِ فصل فراواں، ماحول بھی محفوظ رہے شوخو، مٹی سے بھی حاصل ہو زرِ فصل فراواں، ماحول بھی محفوظ رہے شور و شغب سے،
راحت کا خزانہ سا ملے قلب و نظر کو، راحت کا خزانہ سا ملے قلب و نظر کو، شاداب درختوں کی خنک چھاؤں کی چھب سے، ہر پیڑ کہے میں ہوں تمازت کا توازن، کچھ دور نہیں ابر میرے دست طلب سے، ہر پیڑ کہے میں ہوں تمازت کا توازن، کچھ دور نہیں ابر میرے دست طلب سے، آلودہ نہ ہو جائیں کثافت سے فضائیں، مل جل کے بچا لو انہیں انور کسی ڈھب سے، آلودہ نہ ہو جائیں کثافت سے فضائیں، مل جل کے بچا لو انہیں انور کسی ڈھب سے۔